علیہا، بہت ہی مخدرہ بی بی، ازواج رسول اللہ میں بہت اعلیٰ شان کی اور شخصیت کی مالک جناب ام سلمہ، جن کی شخصیت ناشناختہ ہے، متاسفانہ جانتے ہی نہیں بعض ایسی شخصیات کو، چونکہ تعصبات نے شخصیات کو تقسیم کر لیا ہے۔ یہ ازواج، یہ امہات مطہرہ رسول اللہ کی ازواج مطہرہ میں سے ایک پاکیزہ بی بی رسول اللہ کے حرم میں، جو بعد از رسول اللہ زندہ رہیں۔ ہمیشہ امیر المومنین بھی ان کو ماں کہا کرتے تھے، جناب سیدہ بھی ان کو ماں کہا کرتی تھی، یا اماں۔ جناب حسن و حسین بھی ان کو ماں کہا کرتے تھے۔ سب اہل بیت، بنو ہاشم اور سب ان کو ماں کہا کرتے تھے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو اہل بیت کا خادم کہا کرتی تھی، خادمہ، اور فخر کرتی تھی۔ جناب سیدہ جب بیمار ہوئیں اور بستر شہادت پر چند دن گزرے، ان ایام میں سب سے زیادہ خدمت اسی بی بی نے کی۔ جب سید الشہداء نے عزم ظاہر کیا مدینہ سے نکلنے کا، تاریخی روایت کے مطابق جناب ام سلمہ روتی ہوئی آئیں سید الشہداء کے سامنے اور آ کر کہا، بیٹا آپ کی جد رسول اللہ مجھے ایک نشانی علامت دے کر گئے تھے، اور وہ ایک شیشی میں مٹی ڈال کے تراب دے کر گئے تھے، تربت، اور فرما کے گئے تھے، اے ام سلمہ اس مٹی پہ نگاہ رکھنا، جب اس کا رنگ بدل جائے اور بدلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ ام سلمہ وہی شیشی لے کر آئیں، روتے ہوئے دکھاتی ہیں، بیٹا اس شیشی کا رنگ بدل رہا ہے، اس مٹی کا رنگ بدل رہا ہے، اور آپ نے خروج کا عزم بھی کر لیا ہے۔ آپ کی جد نے بتایا تھا یہ علامت اس بات کی نشانی ہے کہ حسین شہید ہو جائیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا، یا اماں میرے جد نے جو علامت بتائی درست بتائی۔ سید الشہداء نے خود تھوڑی سی مٹی اور اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دی اور فرمایا، یا اماں یہ بھی اس مٹی کو اس میں شامل کر لیجئے اور پھر اس پہ نگاہ رکھیے، جس دن یہ سرخ ہو جائے بس سمجھ جانا آپ کا بیٹا دنیا میں نہیں ہے۔ ام سلمہ رونے لگی اور درخواست کی کہ بیٹا کیا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ جائیں؟ سید الشہداء نے جواب دیا جو ام سلمہ جیسی مخدرہ سمجھ گئی، وہ جواب یہ تھا، یا اماں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے اماں یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ مجھے قتیل مقتول دیکھے، یہ حکم خدا ہے۔ قانع ہو گئیں، فرماتی ہیں، بیٹا اگر آپ کو حکم خدا ہے تو ان بیویوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے، ان بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے۔ سید الشہداء نے جملہ فرمایا، ام سلمہ روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ جملہ یہ تھا، یا اماں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اے اماں جان اللہ کا ارادہ یہ ہے ان بیویوں کو اسیر دیکھے، ان بیویوں کو قیدی دیکھے۔ ام سلمہ نے کوئی اور بات نہیں کی۔ سید الشہداء نے کاروان کو تیار ہونے کا حکم دیا، کاروان تیار ہو گیا۔ ام سلمہ رخصت کر رہی ہیں خاندان اہل بیت کو، روتے ہوئے رخصت کر رہی ہیں۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں اسی دن مدینہ پہنچا، روضہ رسول کی زیارت کی،
زیارت کر کے روضہ رسول سے باہر آیا. باہر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں, لیکن ان کے انداز جانتا نہیں تھا, مدینہ میں پہلی دفعہ آیا, ان کے انداز عجیب تھے. ان کے انداز سے, ان کی شخصیتوں سے لگتا تھا بہت عظیم خاندان ہے. میں نے قریب کھڑے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ آل رسول ہیں, یہ حسین ابن علی کا خاندان ہے, یہ اولاد بطول ہیں. میں نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ یہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا, ان کی تیاریاں اور ان کی روانگی کو دیکھنے لگا. بڑی عزت و وقار کے ساتھ محملوں پہ بٹھایا جاتا. آخر میں جب سب سوار ہو گئے, 2 بیبیاں جو سر سے پاؤں تک حجاب میں تھیں اور ان کے حجاب کی چادریں زمین کو چھو رہی تھیں, یہ بیبیاں دروازے سے باہر نکلی. سب نے گردنیں جھکا لیں, نظریں جھکا لیں. میں سمجھ گیا یہ اس خاندان کی بہت قابل قدر خواتین ہیں, جن کے آتے ہی سب کی گردنیں جھک گئیں, اتنی تعظیم ان کی گئی. یہ غیر معمولی بیبیاں ہیں. کہا میں نے دیکھا کہ 2 جوان آگے بڑھے, چاند جیسے چہرے تھے جن کے, چمکتے ہوئے چہرے چاند جیسے. دونوں آگے بڑھے, دائیں بائیں ہو کر ان بیبیوں کو محملوں پہ سوار کرنے لگے. میں نے پوچھا یہ کون بیبیاں ہیں جن کی اتنی تعظیم کی گئی؟ میں نے دیکھا کسی نے سر اوپر نہیں کیا جب تک یہ سوار نہیں ہو گئے. مجھے بتایا گیا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ زینب و کلثوم ہیں. میں نے پوچھا یہ 2 جوان کون ہیں جنہوں نے بڑھ کر اس ادب کے ساتھ ان بیویوں کو سوار کیا؟ جواب دیا گیا ایک کا نام علی اکبر ہے اور ایک عباس ابن علی ہے. ان دونوں نے ان بیبیوں کو سوار کیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے کی حالت دیکھ کر یہ شخص کہتا ہے میں نے ان لوگوں سے کہا مجھے اس قافلے کا انجام ایسے لگتا ہے کہ گویا کسی خطرناک راہ کی طرف جا رہے ہیں. ان کے انداز سے لگتا ہے کسی دشوار منزل کی طرف جا رہے ہیں. جب ان لوگوں نے بتایا کہ بڑی دشوار منزل کی طرف جا رہے ہیں, رونے لگا, آنسو نکلے. نہ جانے یہ شخص اس دن بھی مدینہ آیا جب یہ قافلہ دوبارہ لوٹ کر مدینے آیا تھا. معلوم نہیں یہ اس میں تھا, مدینے میں تھا یا نہیں تھا, لیکن آج اس تعظیم کے ساتھ نہیں آیا, آج اس احترام کے ساتھ نہیں آیا. مدینے سے کافی دور باہر, پہلے جب مدینے سے چلی تھیں روضہ رسول کے پاس انہیں محملوں میں بٹھایا گیا تھا, لیکن جب واپس آ رہی ہیں روضہ رسول سے بہت دور کہنے لگی ہمیں محملوں سے اتار دیا جائے, ہم سوار ہو کر نانا کے روزے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. محملوں سے اتار دیا گیا. یہ بیبیاں آگے آگے چلتے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہی ہیں. جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھتی ہیں اور ساری بیبیاں گریہ کرتی ہیں. عجب دن ہے مدینے کا. جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھتی ہیں اے مدینہ جد, ہمارے نانا کے شہر,
کیا پہچان سکا ہم کون آئے ہیں لوٹ کر؟ کیا پہچان رہا ہے ہم کون آئے ہیں لوٹ کر؟ اگر نہیں پہچانو تو کوئی گلا نہیں تجھ سے، اس لیے کہ جس دن ہم گئے تھے کسی اور عظمت کے ساتھ گئے تھے، کسی اور حالت میں گئے تھے، اب جب لوٹ کر آئے پہچانے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اے مدینہ جد، جنہوں نے ہمیں سوار کیا تھا وہ وہیں پہ سو گئے۔ اے مدینہ رسول، جب ہم گئے تھے تو فرزند رسول کے ساتھ گئے تھے، اب جب لوٹ کر آئے تو فرزند رسول ہمارے ساتھ نہیں۔ اے ہمارے نانا کے شہر، آیا ہمیں قبول کر لے گا؟ آیا ہمیں اپنے اندر قبول کر لے گا؟ اگر قبول نہیں کرتا تو تیرا حق بنتا ہے، اس لیے کہ آج وہ حالت نہیں ہماری جب ہم اس مدینے میں عزت و وقار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔